زمین میں وہ منظر دیکھا کہ چھوٹا بھائی جو ہے اپنے بڑے بھائی کے اوپر جو ہے وہ کیلے کے اوپر بیٹھ گیا ہے، ہمارا مقابلے کو جیت چکا ہے، یہ حقیقی مقابلہ، یہ ایسا مقابلہ کہ جس کے لیے اس نے جو ہے وہ آگے جا کر اپنی شہادت کی موت دینی ہے، جس کے لیے اپنے آگے جا کر جو ہے وہ گردنیں کٹانی ہے۔ تو بھائی یہ صحابہ رضی اللہ اجمعین نے اپنا سب کچھ اپنا اللہ کے دین پر قربان کر کے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر ایک سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے اور اللہ اس سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ تو بھائی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کیا جوڑا ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، کہ جو اللہ سے ڈر جائے گا، جو اللہ سے ڈر جائے گا اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے گی، جو اللہ سے ڈر جائے گا اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائیں گے۔ ہمارا جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے گا، جو قرآن پر عمل کرے گا، دنیا کی ساری چیزیں یہ یہی پر رہ جائے گی، یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ بلڈنگ ہے، یہ گاڑیاں ہیں، یہ بینک بیلنس ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ نقش ہے، یہ سب کچھ دنیا کے اندر رہ جائے گا، کوئی بھی اپنے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں لے کے گیا ہے۔ یہاں سے پہلے کی جو اقوام ہے ان کا تذکرہ قرآن واضح الفاظ کے اندر بیان فرماتا ہے، فرمایا کہ وہ بہت سے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں، بہت سے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين، فرمایا کہ ان کے پاس بڑے بڑے باغات تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں تھی، بڑے بڑے ان کے باغیچے تھے، بڑے بڑے ان کے چمن تھے، ان کے پاس فصلیں تھی، ان کے پاس بہاریں تھی، ان کے پاس خوب چیزیں تھی، فرمایا وہ سب کچھ فنا ہو گیا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ وما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين، نہ آسمان اس منظر کو دیکھ کر رویا تھا، نہ زمین اس منظر کو دیکھ کر روئی تھی، بلکہ وہ سب کچھ فنا ہو کر ختم ہو گیا تھا۔ تو بھائی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ہمارا رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، سیدھے راستے کو بتلانے کے لیے، حق راستے پر ڈالنے کے لیے نبی کو بھی بھیجا تھا۔ نبی نے آ کر اپنی محنت کر کے دنیا سے رحمت فرما گئے۔ اب ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کی صورت کے اندر ایک کتاب نازل فرمائی ہے، ایک کتاب نازل فرمائی ہے، ہمارا من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، وعمل بها، اور اس کے اوپر عمل کیا، البتہ والداہ تاج یوم القیامت، اللہ رب العزت ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائیں گے، ضوءہ کاحسن من ضوء الشمس، کہ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ فما ظنکم فی بیوتکم ہوا، تمہارا کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے بارے میں کہ جس کے گھر کے اندر وہ آفتاب کی روشنی ساری کی ساری آ جائے؟ فما ظنکم الذی عمل بها، پھر کیا تمہارا گمان ہے اس شخص کے بارے میں جو خود قرآن پر عمل کرنے والا ہو، جو خود قرآن پر عمل کرنے والا ہو؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا قیامت کے دن جب قرآن پیش ہوگا، جو قرآن کا پڑھنے والا ہے وہ بچہ ہے یا وہ بڑا ہے، ہمارا جب یہ پیش ہوگا، ہمارا یہ قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا اور قرآن بھی اس کے سامنے لایا جائے گا، اور یہ آدمی کی شکل کے اندر ہوگا، وہ قرآن اس سے کہے گا کہ کیا تم مجھے پہچانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ کہے گا لا اعرف، میں تو آپ کو نہیں پہچانتا، آپ کون ہیں؟ وہ بھی پوچھے گا کیا مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں؟ کہا نہیں، میں تو آپ کو نہیں پہچانتا، میں آپ کا ساتھی صاحب کا القرآن، میں آپ کا دوست قرآن ہوں، میں آپ کا دوست قرآن ہوں، وہ قرآن ہوں الذی استحرت اللیالی، جس نے آپ کو رات کو نیند سے دور کر دیا تھا، جس نے رات کو آپ کو نیند سے دور کر دیا تھا، وَأَظْمَأْتُ النَّهَارِ، اور دن کو آپ کو جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا رکھا تھا، دن کو آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا تھا، میں وہ قرآن ہوں، میں وہ قرآن ہوں، ہمارا جس کی وجہ سے جو ہے وہ دن میں بھوکا رہا تھا اور رات کو جو ہے وہ تو پیاسا رہا تھا، اب میں جو ہے وہ تمہارے لیے سفارش کروں گا، میں جو ہے وہ تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ ہمارا پھر قرآن جو ہے وہ اللہ کے سامنے سفارش کرے گا، پھر قرآن ہمارا کہ جس دن سارے لوگ تجارت کر کے اس سے نفع کی امید کے اندر تھے کہ ہم دنیا کے اندر چیزیں کوئی لے رہا ہے، کوئی دے رہا ہے، کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے، کوئی معاملات کر رہا ہے، کوئی معاشرت کر رہا ہے، اس سے اس کو دنیا کے اندر فائدہ حاصل ہو جاتا، لیکن یہ ایک شخص تھا، یہ ایک آدمی تھا جو قرآن کے اندر لگا ہوا تھا، جس کا اوڑھنا اور بچھونا دن اور رات، شب اور روز، لیل و نہار صرف قرآن ہی اس کی تلاوت تھی، قرآن ہی کا اس کا پڑھنا جو ہے وہ اس کا منشور اور مخصوص تھا، وہی اس کا معمول تھا، ہمارا وہی قرآن، ہمارا فرمایا کہ وہ آج جو ہے وہ قرآن کی تجارت تمہیں کام دے گی، قرآن کی جو تجارت جو تم نے دنیا میں کی تھی آج وہ تجارت تمہیں کام دے گی، ہمارا اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یعطی الملک یمینہ، اس کو بادشاہ سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، بادشاہ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، اور اس کو وَيَخْلُدُ فِي شِمَالِهِ، اور جنت کا ٹکٹ جو ہے اس کو بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت سے وہ قرآن عرض کرے گا، وہ قرآن اللہ سے عرض کرے گا کہ اے اللہ، اے باری تعالیٰ، البتہ اللہ حلت الکرامہ، اے اللہ اس کو جو ہے وہ ایک کرامت کا تاج پہنا دیا جائے، ایک کرامت کا تاج پہنا دیا جائے۔ اللہ رب العزت اس شخص کو، اس پڑھنے والے کو ایک
پہنا دیں گے، ایک تاج پہنا دیں گے. وَأَلْبَسَهُ اللَّهُ وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ، اللہ رب العزت ان کے والدین کو دو ایسے جوڑے پہنائیں گے کہ دنیا کے اندر اس کی کوئی قیمت نہیں لگ سکتی. دو ایسے جوڑے پہنائیں گے کہ دنیا کے اندر اس کی کوئی قیمت نہیں لگ سکتی، اور دنیا کے اندر ہمارا اس کو کوئی قیمت جو ہے وہ دے ہی نہیں سکتا. ہمارے والدین عرض کریں گے اے باری تعالیٰ کہ ہمیں اتنی قیمتی جوڑے کہ پوری دنیا کے اندر اس کی قیمت نہیں ہے، یہ کس وجہ کے اندر، کس لیے ہمیں یہ پہنائے گئے ہیں، یہ کون سی خوشخبری کے اندر، یہ کون سے ہمارے عمل کی وجہ سے ہمیں یہ جوڑے پہنائے گئے ہیں. ہمارا اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے وہ الذی اخذ والدکم القرآن، جس طرح جیسے تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تھا، ہمارا اس کی بدولت آج تمہیں یہ جوڑے پہنائے گئے، اس کی بدولت آج تمہیں یہ جوڑے پہنائے گئے ہیں. پھر اس کے بعد حامل قرآن سے کہا جائے گا اقرأ وارتقی، قرآن کو پڑھتا جا اور منزلوں کے اوپر، درجوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھتا جا جتنا تو آگے بڑھے گا. الذی قرأ بها، جہاں تک تو پڑھتا جائے گا آخر حامل آیا، ہمارا جہاں تک آخری آیت تک پہنچے گا وہی تیرا آخری مقام ہوگا، وہی جنت کا جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا. یہ قرآن ہے. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع بها علی قریب، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بعض قوموں کو جو ہے وہ بلند فرما دیتے ہیں اور بعض لوگوں کو اللہ رب العزت جو ہے وہ پست اور ذلیل کر دیتے ہیں. تو بھائی یہ قرآن ہمارے سینوں کے اندر آ جائے، ہمارے بچوں کے اندر آ جائے، ہمارے بچے جو ہے وہ قاری حافظ و عارف اور دین کی داعی بن جائے اور دین کی سمجھ ان کے اندر پیدا ہو جائے. ہمارا پھر اللہ رب العزت ہمیں ابدالآباد کی ہمیشہ کی نعمت عطا فرمائیں گے. ہمارا جو عذاب ہے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. روزے کے اندر تھوڑی سی پیاس لگتی ہے، معمولی سی تھوڑی سی پیاس لگ جاتی ہے انسان کو. ہمارا کل جب جہنم کے اندر انسان جائے گا 1 کروڑ سال تک ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملے گا. ہمارا آج انسان کو بھوک لگتی ہے، ہمارا 1 ارب سال تک ایک لقمہ کھانے کو نہیں ملے گا. ہمارے انسان کو جو ہے وہ سردی لگتی ہے، ہمارا 1 کروڑ برس ہو جائیں گے تو اس کو جو ہے وہ سردی کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا. ہمارے اس طرح کے عذابات جو ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، ہمیشہ یہ عذاب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. یہ اس کے اندر جو ہے وہ ترقی آتی جائے گی. ہمارا یہ پریشان ہو جائیں گے اللہ کے سامنے عرض کریں گے اجزعنا ام صبرنا، اے باری تعالیٰ ہم جو ہے وہ صبر کریں یا خاموش ہو جائے، ہم کیا کریں. فرمایا علماء نے لکھا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ 1000 سال تک یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی اس بیان کے مطابق جب انسان کے اوپر دنیا میں تکلیف آتی ہے یہ صبر کرتا ہے، اللہ اس تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. یہ 1000 سال تک صبر کریں گے لیکن ان کا صبر ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. پھر یہ لوگ سمجھتے تھے دنیا کے اندر کہ ہم شور کرتے تھے، واویلا کرتے تھے، ہمارا وہ شور اور واویلا اور احتجاج کی وجہ سے ہماری بات جو ہے وہ سن لی جاتی تھی. یہ 1000 سال تک احتجاج کریں گے لیکن ان کی بات کو نہیں سنا جائے گا. ہمارا پھر یہ کریں گے کہ اللہ نے ہم سے کہا تھا کہ آپ دنیا کے اندر رونے کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دیں گے. ہمارا یہ 1000 سال تک اتنا روئیں گے ہمارا کہ ان کے چہروں کے اندر جو ہے ہمارا بڑے کھٹے اور اتنے کھٹے کی کشتیاں اس کے اندر چلتی رہے گی، آنکھوں سے آنسو یہ ختم ہو کر اس سے جو ہے وہ خون نکلنا شروع ہو جائیں گے. ہمارا اتنا یہ لوگ روتے رہیں گے لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ کوئی آواز نہیں گا، بلکہ ڈروگا جہنم سے کہا جائے گا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، جہنم کا دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو. ہمارا یہ کبھی نہیں کھلا جائے گا اور کبھی ان سے بات نہیں کی جائے گی، یہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور بھائی ایک نعمت اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ رب العزت اس جہنم سے ہم کو بچا کر جنت کی اعلیٰ نعمت عطا فرما دے. دنیا کے اعتبار سے چین، راحت، سکون، اطمینان، خوشحالی اور فرح اور سرور اور ہر قسم کی عزت اللہ عطا فرما دے. اور جنت کے اعتبار سے اللہ رب العزت ہم کو ایسی جنت عطا فرما دے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جنت کیسی ہے، یہ کیسے بنی ہوئی ہے؟ ہمارا لبنۃ من فضہ ولبنۃ من ذهب، ہمارا ایک ٹکڑا ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہے، ایک اینٹ جو ہے وہ چاندی کی بنی ہوئی ہے. ملابسها المسك الاصفر، ہمارا اس کا جو گاڑا ہے وہ ہمارا اس کا جو گاڑا ہے وہ مشک کا بنا ہوا ہے. المسك الاصفر وہ مشک کا بنا ہوا ہے. اور واصبعها اللؤلؤ، اس کی جو کنکریاں ہے وہ یاقوت اور لؤلؤ کی بنی ہوئی ہے. اس کی جو کنکریاں ہے وہ یاقوت اور لؤلؤ کی بنی ہوئی ہے. ہمارا اس کی جو مٹی ہے وہ تربتها الزعفران، ہمارا اس کی جو مٹی ہے وہ زعفران کی بنی ہوئی ہے. مٹی جو ہے وہ زعفران کی بنی ہوئی ہے. یخلد ولا یموت، ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہیں آئے گی. ینعم ہمارا ہمیشہ اس کو نعمتیں حاصل ہوگی. لا یبعث، کبھی وہ نعمتیں جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی. جوانی ولا یفنی ثوابہم، ہمارا اس کی جوانی ختم نہیں ہوگی. ولا یبلی ثوابہم ولا یفنی ثیابہم، انہیں اس کے کپڑے کبھی ختم ہوں گے. ہمارا ہمیشہ کے لیے ایک ہی جنت ہوگی. من لا عین رأت، جس کو آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، لیکن انسان کے دل اور علم و گمان کے اندر اس کا خیال گزرا ہے